ابتدائے اسلام میں اسلام سے پہلے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جناب والا لوگوں کا معمول یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا، جانور کو ذبح کرتے، جانور کا گوشت لے جا کے بیت اللہ کے سامنے رکھ دیتے اور جانور کا خون جناب والا بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ جب جناب والا لوگوں کو اس حالت کو رب تعالیٰ نے دیکھا تو رب تعالیٰ نے حضور کے اوپر قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا پیارے ان لوگوں کو حکم فرما دو، مجھے تمہارے خون کی، تمہارے گوشت کی، تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں۔ یہ جو میں تم سے قربانی لیتا ہوں، اس قربانی کا مقصد یہ ہے تم متقی بن جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ قربانی کا جانور جو ذبح کیا جاتا ہے کل قیامت کے دن پل صراط کے اوپر پل صراط پار کروانے کے کام آئے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے جناب والا پتہ یہ چلا، قرآن کی اس آیہ مبارکہ سے پتہ یہ چلا، اللہ پاک کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو خون نہیں پہنچتا۔ اگر اللہ کو پہنچتی ہے تو بندے کی نیت پہنچتی ہے، بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور دوسرا یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا اور قربانی کرنے والے کو پل صراط پار کروائے گا۔ اللہ پاک ایک مقبول اور محبوب بندے حضرت احمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرا ایک بھائی جو انتہائی غریب تھا، غربت کے باوجود، مفلسی کے باوجود، جب قربانی کا دن آتا، جب جناب والا عید الاضحیٰ کا دن آتا، میرا بھائی ہر سال قربانی کا جانور ذبح کرتا، جناب والا وقت گزرتا رہا، میں نے دیکھا کہ میرا بھائی، میرا وقت گزرتا رہا، میرے بھائی کو اجل نے آ لیا، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت میرا بھائی فوت ہو گیا۔ جناب والا فوت ہونے کے بعد میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، میں نے خواب دیکھا، جناب والا قیامت بپا ہو گئی ہے، لوگ قبروں سے نکل کے آ رہے ہیں، میں نے دیکھا میرا بھائی ایک ابلغ خوبصورت گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ میں نے پوچھا جناب یہ گھوڑا کس وجہ سے، ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میرا بھائی کہتا ہے بھائی جان اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی۔ میں نے پوچھا جناب ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ پاک نے تمہاری بخشش فرمائی، لیکن بخشش فرمائی کس سبب سے؟ بھائی کہنے لگا کہ ایک غریب عورت کی میں نے مدد کی تھی، اللہ پاک کو میری یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اس عمل کی بدولت اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ اور میں نے پوچھا جناب یہ ابلغ گھوڑا، یہ خوبصورت گھوڑا جس کے اوپر سوار ہو، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی یہ وہی گھوڑا ہے، یہ وہی جانور ہے جس کی میں دنیا میں قربانی کیا کرتا تھا، اور یہ وہی جانور اللہ پاک نے گھوڑے کی صورت میں مجھے عطا فرمایا ہے جس کی میں نے زندگی میں سب سے پہلے قربانی کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ یہ قربانیاں اللہ پاک کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو اللہ پاک کو بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے، بندے کی نیت پہنچتی ہے، اور اللہ پاک بھی اس قربانی کے ذریعے سے بندے کے اعمال کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہی جانور پل صراط کے اوپر بندے کو پل صراط پار کروائیں گے۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا شے ہے، کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے تو حضرت ابراہیم کی سنت، لیکن ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر ذبح کرنے ہونے والا جو جانور ہے وہ مینڈا ہو، یعنی مینڈے کے اوپر بال زیادہ ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ اگر ذبح ہونے والا جانور مینڈا ہو، تو حضور نے فرمایا پھر بھی رب تعالیٰ ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کرنے لگے نا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فاطمہ اپنی قربانی کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ۔ عرض کی ابا حضور قربانی کے پاس کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ قربانی کے پاس کھڑا ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی یہ ذبح ہونے والے جانور کا خون زمین کے اوپر گرتا ہے، اللہ پاک ذبح کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان یہ فضیلت خاص ہمارے لیے یعنی اہل بیت کے لیے یہ خاص ہے، یہ سب کے لیے ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ یہ ساری میری امت کے لیے خاص ہے، ساری امت کے لیے خاص ہے۔ تو یہ تو تھے قربانی کے فضائل، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ورنہ فضائل میں مزید آگے لے چلتا، لیکن میں آپ کو مسائل سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی واجب کس کے اوپر ہے، کس کو کرنی چاہیے؟ ہر وہ بندہ جس کے پاس عید الاضحیٰ کے دن 52.5 تولے چاندی یا اس چاندی کی قیمت یا اتنی مالیت کا سامان اس کے گھر میں حاجت اصلیہ سے زائد پڑا ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور دوسرا ایک اہم مسئلہ میں آپ کی گوش گزار کروں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا کر دیا جاتا ہے یا ایک حصہ رکھ لیا جاتا ہے، حالانکہ گھر میں اتنا مال موجود ہے کہ سب کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ بعض فیملیاں اکٹھی ہوتی ہیں، باپ ان کا کفیل ہوتا ہے، بعض جگہ کے اوپر بڑا بھائی کفیل ہوتا ہے، بعض ایسے بھی گھر ہوتے ہیں چھوٹے بھائی کو کفیل بنا دیا جاتا ہے، اور وہ 5 6 7 بھائی جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، فیملی اکٹھی ہوتی ہے، لیکن پوری فیملی کی طرف سے ایک حصہ رکھ لیا جاتا ہے یا 2 حصے رکھ لیے جاتے ہیں یا ایک بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک کر دینا، یہ صرف آپ کو گوشت تو ملے گا، ثواب آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس میں بھی وہ جو ایک کر رہے ہیں اس میں بھی نام رکھنا ضروری ہے کہ جناب یہ زید کی طرف سے ہے یا عمر کی طرف سے ہے یا بکر کی طرف سے ہے، اس میں یہ نام رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر سب کی طرف گھر میں اتنا مال، اتنی دولت، اتنا روپیہ پیسہ یا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان موجود ہے تو پھر گھر کے کفیل کو چاہیے کہ گھر کے ہر فرد کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر بیٹی کے لیے اور اپنی اہلیہ کے لیے الگ الگ حصہ کرے۔ اگر نہیں کرے گا گھر کا کفیل تو وہ خود گناہ گار ہوگا۔ ہاں باقی جس کے پاس نہیں ہے تو وہ خود بھی جانتا ہے اور اللہ بھی جانتا ہے، جس کے پاس ہے اور وہ نہیں کرے گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ لے کر رسول اللہ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔